اسلام آباد شہر پر خوبصورت صبح اتری تھی، جہاں سارا شہر اپنی اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں مصروف تھا۔ وہیں شہر کے رش اور شور سے دور اس گاڑی ایک پرسکون سنسان سڑک پر رواں دواں تھی، پر ایک جگہ آ کر اس کی گاڑی رک گئی۔ وہ گاڑی سڑک کنارے روکتا گاڑی سے باہر نکلا تو اس کا حلیہ واضح ہوا۔ 32 سالہ خوبصورت اور وجیح مرد، اس کی کانچ جیسی چمکتی گرین آنکھیں، تھوڑی بڑھی ہوئی بیئرڈ جیسے کافی دنوں سے شیو نہ کی ہو، سرخ اور سفید رنگت، مغرور ناک، خوبصورت نقوش اور اس کا 6 فٹ سے نکلتا قد اسے مزید وجیح بنا رہے تھے، اور اس کی کثرتی باڈی جس کی وجہ سے اس کی پرسنالٹی میں ایک عجیب سا روپ تھا۔ اس نے اس وقت بلیک کوٹ پہن رکھا تھا، ساتھ وائٹ شرٹ اور بلیو جینز۔ اس کی آنکھیں اداس تھیں، یوں جیسے کسی نے ان خوبصورت آنکھوں سے زندگی کی ساری شادابی نچوڑ کر نکال لی ہو۔ وہ ناک کی سیٹ میں اپنے سامنے موجود قبرستان کے گیٹ کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں نمی کی ایک ہلکی سی لکیر ابھرنے لگی، مگر وہ جلد ہی خود پر قابو پا گیا۔ اس کے ہاتھ میں سفید گلابوں کا بکے تھا۔ وہ قبرستان کے گیٹ کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے سوچ رہا ہو کہ وہ اندر جائے یا نہ جائے، جیسے دل و دماغ کی جنگ میں الجھا ہوا تھا۔ ایک کہہ رہا تھا جاؤں، اور ایک کہہ رہا تھا تم میں اتنی ہمت نہیں کہ تم اندر جا سکو۔ کتنی دیر گزری اسے کچھ احساس نہ ہوا۔ ٹھنڈی چلتی ہوائیں جب اس کے وجود سے ٹکرائیں تو وہ ہوش میں آیا۔ ایک گہری سانس لیتے اس نے اپنا قدم قبرستان کی دہلیز کی طرف بڑھائے، مگر اس کے قدموں میں اس وقت غرور نہیں، ایک عجیب سی شکست تھی۔ وہ دھیمے دھیمے قدموں سے چلتا ہوا قبروں کے درمیان سے ہوتا اپنی مطلوبہ قبر تک پہنچا، اور پھر اس قبر کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اپنے ہاتھ میں موجود پھول اس قبر پر رکھے، کانوں میں کہیں دور سے کوئی بھولی بستری آواز گونجی، میں تمہارے لیے یہ پھول لایا تھا، لڑکیوں کو پسند ہوتے ہیں نا پھول، اسی لیے تمہارے لیے لے آیا۔ اس کے ذہن کی اسکرین پر اب ایک منظر گردش کر رہا تھا۔ اس کے سامنے کھڑی اس لڑکی نے پھول پکڑے اور نہایت غصے سے اسے دیکھا۔ جب مر جاؤں گی نا تو یہ پھول میری قبر پر ڈالنے کے لیے سنبھال کر رکھیں، تب آپ کے بہت کام آئیں گے۔ ایک لفظ نفرت سے کہتی وہ پھول کا بکے اس کے ہاتھ میں تھما کر اس کی نظروں سے غائب ہوئی گئی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اب وہ اس قبر پر بہت پیار سے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ قبر کے کتبے پر ایک نام نظر آ رہا تھا، زوجہ میر حاذق مغل۔ اب وہ اپنے کانپتے ہاتھ اٹھائے دعا کر رہا تھا۔ دعا کرنے کے بعد وہ وہیں سر جھکائے بیٹھا رہا، جیسے کوئی مجرم سر جھکاتا ہے۔ شاید وہ کچھ بولنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہا تھا۔ آپ کی ماں نے مجھے تباہ کیا ہے، میرا بچہ چھین لیا مجھ سے، میں آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ماضی میں وہ اس کے سامنے کھڑی غصے سے چیخ رہی تھی، اور پھر اسے اپنے کانوں میں ایک تھپڑ کی آواز گونجتی محسوس ہوئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں پر الزام لگانے کی؟ اس کے چہرے پر ایک تھپڑ مارتے چلایا تھا، اور وہ معصوم سی لڑکی اپنے گال پر ہاتھ رکھے بے حد بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ جیسے اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا سوال کرنے سے جیسے وہ ایک دم سے ہوش میں آیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا وہ اسے سائڈ کرتی اس کی نظروں سے ایک بار پھر غائب ہو گئی۔ اس نے اپنا وہی ہاتھ سامنے کیا جس ہاتھ سے کبھی اس کو تھپڑ مارا تھا۔ اس نے اس ہاتھ سے قبر کی تختی پر لگی گرد صاف کی۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ میر حاذق مغل جسے کسی نے جھکتے نہیں دیکھا تھا، وہ ایک قبر کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا، کچھ بولنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہا تھا۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے، اور پھر بالآخر اس نے اپنے لب کھولے۔ سمجھ نہیں آتی میں کیا کہوں، کہاں سے شروع کروں؟ کاش میں نے کبھی تمہارا یقین کیا ہوتا تو آج حالات بہت مختلف ہوتے۔ کاش ایک بار میں نے تمہاری زندگی میں سچ جاننے کی کوشش کی ہوتی تو آج تم میرے ساتھ ہوتی۔ میں نے تو عشق کیا تھا، پھر روگ لگنا تو لازم تھا نا۔ اس نے اپنی آنکھیں رگڑ کر صاف کیں جو بار بار گیلی ہو رہی تھی۔ مجھے ساری زندگی کی اذیت میں مبتلا کیے، خود تم مجھ سے اتنی دور چلی گئی کہ میں اب تم تک پہنچ بھی نہ پاؤں۔ پتہ ہے کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے میں خودکشی کر لوں، کم سے کم موت کے بعد تو تمہیں پالوں گا، لیکن پھر یہ سوچ کر اپنا ارادہ ترک کر دیتا ہوں کہ میں تو اتنا گنہگار ہوں، اگر میں نے خودکشی کر لی تو میں جہنم میں چلا جاؤں گا۔
اور تم نے تو شہادت پائی ہے، تم تو ضرور جنت میں ہوگی، پھر ہم دونوں کیسے ایک ہوں گے؟ اسی لیے میں اپنی جنت کمانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آخرت کے روز ہم دونوں ایک بار پھر مل سکیں۔ پھر میں تم پر تمہاری مرضی چھوڑوں گا، تم چاہو گی تو تمہارے ساتھ رہوں گا، ورنہ دوسری بار تمہیں زبردستی اپنے ساتھ نہیں باندھوں گا۔ وہ اس قبر کے ساتھ سرگوشیوں میں باتیں کر رہا تھا۔ کاش اس روز میں وقت پر پہنچتا اور تمہیں بچا لیا ہوتا۔ میں کیسے اس گلٹ سے نکلوں گا؟ کیسے؟ بچوں کی طرح معصومیت سے پوچھا۔ پھر اس کی بس ہوئی تو بازو آنکھوں پر رکھے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ وہ کہیں سے بھی اس شہر کا سب سے کامیاب بزنس مین نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس وقت بس ایک ہارا ہوا مرد تھا جو رو رو کر اس کی بس ہوئی تو اس کے اندر کا سارا غبار باہر نکل گیا۔ اسے کچھ سکون ہوا تو اس نے اپنی آنکھیں صاف کی، ایک آخری بار اس قبر کو دیکھا، پھر اٹھا۔ وہ اکثر قبرستان میں آتا رہتا تھا، مگر جب بھی آتا تھا ہر بار اسے ایسے لگتا تھا جیسے وہ اس کی موت کے بعد پہلی بار اس کی قبر پر آیا ہے۔ قبر پر آخری نگاہ ڈالتے وہ واپس جانے کے لیے پلٹ گیا، مگر سر اور کاندھے دونوں ہی جھکے ہوئے تھے، جیسے اپنا سب سے قیمتی سرمایہ یہیں کہیں چھوڑ کر جا رہا ہو۔ وہ اپنی گاڑی تک آیا، تنفس ابھی بھی بہت تیز چل رہا تھا، اس کا دل بہت بے چین تھا، اسے بے چینی ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا کوٹ سینے سے پیچھے کیا، شرٹ کے 2 بٹن کھول دیے اور اب سینے پر ہاتھ رکھے وہ اپنے سینے کو مسل رہا تھا۔ پھر بھی سکون نہیں ملا تو گاڑی سے پانی کی بوتل نکال کر پانی پیا۔ جب اسے لگا کہ اس کا سانس نارمل ہو چکا تو وہ گاڑی میں بیٹھا، کچھ دیر کے لیے اسٹیئرنگ پر سر رکھ کے خود کو ریلیکس رکھنے کی کوشش کی۔ پھر اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور اب گاڑی قبرستان سے دور جاتی نظر آ رہی تھی۔ اس کی زندگی میں اس حادثے کو گزرے 4 سال ہو گئے تھے، مگر اسے ایسا لگتا تھا جیسے ابھی کل کی بات ہے کہ اس نے اپنا عشق کھو دیا۔ وقت کے پنوں کو یہیں چھوڑ کر ہم کہانی میں کچھ پیچھے چلتے ہیں۔ یہ اسلام آباد کی ایک خوبصورت یونیورسٹی کا منظر تھا۔ آج یونیورسٹی میں ایک فنکشن تھا جس کی وجہ سے سب اسٹوڈنٹس آڈیٹوریم میں جمع تھے، اور اس فنکشن کا اسپیشل گیسٹ شہر کا سب سے کم عمر اور بہترین بزنس مین 28 سالہ میر حاذق مغل تھا۔ جیسے ہی پرنسپل نے اس کا نام لیا تو وہ کرسی سے اٹھتا اسٹیج تک آیا۔ اسٹوڈنٹس کی بہت ساری تالیوں کے دوران اس نے چند لفظ ادا کیے۔ اسٹوڈنٹس کی بھرپور تالیوں میں وہ اسٹیج سے نیچے اترا اور آڈیٹوریم سے باہر نکلا، اور اب اس کا رخ پرنسپل آفس کی جانب تھا۔ وہ کافی دیر پرنسپل آفس میں اس کے ساتھ بیٹھا یونیورسٹی کے حالات کے بارے میں ڈسکشن کرتا رہا، کیونکہ اس کی کمپنی کی طرف سے یونیورسٹی کو ہر سال ایک بھاری رقم فنڈ کے طور پر ملتی تھی۔ پرنسپل صاحب اسے یہاں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم اپنا اتنا قیمتی وقت نکال کر میرے لیے آئے۔ حاذق مسکرایا۔ اچھا، بہت وقت ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے مجھے چلنا چاہیے۔ اس سے پہلے وہ اٹھتا پرنسپل صاحب نے اسے روک لیا۔ ارے رکو تو صحیح، کافی تو پیتے جاؤ۔ مگر حاذق نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے چلتی ہے۔ اس نے اندر آتے پیون کو دیکھا جس کے ہاتھ میں کافی کے 2 کپ تھے۔ اس نے ایک کپ اٹھا لیا۔ یونیورسٹی کی کینٹین ہونے کی وجہ سے کافی ڈسپوزیبل کپ میں تھی، اسی لیے اس نے پرنسپل صاحب کو مسکرا کر دیکھا اور کافی کا کپ ہونٹوں سے لگائے وہ کیبن سے باہر نکل گیا۔ وہ بھی کوریڈور میں پلٹا ہی تھا کہ کسی سے بہت زوروں سے ٹکرایا۔ وہ جو اپنے دھیان ساری فائلز اسٹاف روم میں رکھنے جا رہی تھی، سامنے آتے سے شخص بری طرح سے ٹکرائی اور ساری فائل زمین بوس ہو گئی۔ حاذق کے ٹکرانے سے چائے اچھل کر اس کی شرٹ پر گری۔ اس نے بے حد بے یقینی سے اپنی شرٹ دیکھی۔ اندھی ہو، دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ سختی سے پوچھا، مگر سامنے موجود لڑکی کو اپنا ہاتھ مسلتے دیکھ کر اس کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ میں اندھی ہوں؟ اندھے تو آپ ہیں، میرا ہاتھ چلا دیا۔ اتنی گرم کافی کون پیتا ہے، وہ بھی راستے میں چلتے ہوئے؟ وہ بے دردی سے اپنا ہاتھ مسلتی ہوئی اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ گرم کافی کے چھینٹے اس کے ہاتھ پر پڑ چکے تھے۔ حاذق کو دلی افسوس ہوا۔ آئی ایم سوری، میری غلطی ہے۔ اس نے فوراً اپنی غلطی ایڈمٹ کی۔ لاؤ دکھاؤ اپنا ہاتھ۔ اتنا کہتے اس نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا، مگر لڑکی نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکلوایا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے ہاتھ لگانے کی۔ بہت دیکھیں آپ جیسے، پہلے بہانے سے چوٹ پہنچ جاتے ہیں، پھر بہانے سے مرہم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی اس بات پر میر حاذق مغل نے نہایت بے یقینی سے اسے دیکھا۔
اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس کا چہرہ ہی اب دیکھ رہا ہے۔ اس نے گھٹنوں کو چھوتی بلیک فراک پہن رکھی تھی، گلے میں دوپٹہ تھا، بال خوبصورت پونی میں بندھے تھے۔ اس کے بال بہت خوبصورت اور بہت لمبے تھے، ان میں گہرے بھورے رنگ کی آمیزش شامل تھی، مگر دور سے دیکھنے پر وہ کالے ہی لگتے تھے۔ اس کا سفید ملائی جیسا دودھیا چہرہ اتنا خوبصورت کہ اس کے چہرے پر ایک ذرا سا داغ تک نہیں تھا۔ اس کی گھنی کالی پلکوں کی جھالر تلے اس کی گرے آنکھیں، حاذق کو ایسا محسوس ہوا جیسے مشرق کا سارا حسن ان آنکھوں میں جا سمایا ہو۔ خوبصورت اور گول نقش نین، اس کے کٹاؤ دار چھوٹے سے ہونٹ، غصے سے سرخ ہوتے گال اور اس کے بائیں گال پر پڑتا ہلکا سا گڑھا جو نہ صرف مسکراہٹ بلکہ غصے میں بھی اس کے گال پر واضح پڑ رہا تھا۔ حاذق بےحد حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ جو خاموشی سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا وہ ایک بار پھر تڑق کر بولی، او ہیلو مسٹر، آپ کی جاگیر نہیں ہوں جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ اس کی آواز سے حاذق ہوش میں آیا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کو چوٹ لگی ہے۔ میں تو بس یہ دیکھ رہا تھا کہ زخم زیادہ گہرا تو نہیں ہوا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کافی اتنی گرم ہوگی اور آپ کے ہاتھ پر گر جائے گی۔ اس کے لہجے میں واقعی پشیمانی شامل تھی۔ مشل اسے اگنور کرتی زمین پر بیٹھی اپنی فائلز اٹھانے لگی۔ سارے کاغذ مکس ہو چکے تھے۔ حاذق نہ چاہتے ہوئے نیچے بیٹھا اور اس کے ساتھ فائلز ترتیب دینے لگا۔ میں آپ کی مدد کروا دیتا ہوں مس بیوٹی۔ اس کے لبوں سے بے اختیار ہی بیوٹی نکلا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا اس کی بات کے درمیان میں ہی کاٹ گئی۔ مشل ابراج نام ہے میرا، اور آئندہ ہم جیسے اندھوں کے راستے میں آنے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ آپ کی قیمتی شرٹ خراب ہو سکتی ہے۔ وہ اپنی ساری فائلز اٹھاتی، اس پر طنز کا تیر برساتی، اس کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ مگر حاذق وہ ابھی تک اس جگہ کو گھورتا رہا جہاں سے وہ غائب ہوئی تھی۔ پھر اس کے لبوں کو ایک بہت خوبصورت مسکراہٹ نے چھوا۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اس کے لبوں نے ایک سرگوشی کی۔ مشل ابراج، جیسے یہ نام اب اس کے ذہن سے کبھی بھی نکلنے والا نہیں تھا۔ یہ ان دونوں کی پہلی ملاقات تھی جو اتفاقاً اور حادثاتی طور پر ہوئی تھی، مگر دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ اس ایک ملاقات کے بعد دونوں کی قسمت کیسے ان کے ساتھ کھیلنے والی ہے۔ میر حاذق اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ وہ 20 سال کا تھا جب ایک کار حادثے میں اس کے باپ کی موت ہو گئی تھی۔ وہ اکیلا تھا، اس کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا، جبکہ اس کی ماں مسز حاکم وہ اس کی سگی ماں نہیں تھی۔ وہ 1 سال کا تھا جب اس کے باپ نے مسز حاکم سے شادی کی تھی، کیونکہ اس کی سگی ماں اسے پیدا ہوتے ہی چھوڑ گئی تھی، کیونکہ اس کی ماں کسی اور سے محبت کرتی تھی اور اس کے گھر والوں نے زبردستی اس کی ماں کی شادی مسٹر حاکم سے کی تھی۔ اور یوں حاذق نے کبھی اپنی سگی ماں کو نہیں دیکھا تھا، مگر اسے اپنی سگی ماں سے بلا کی نفرت تھی جو اسے چھوڑ کر گئی تھی، اور وہ اپنی دوسری ماں سے بہت محبت کرتا تھا جنہوں نے اسے ہمیشہ اپنا بیٹا سمجھ کر پالا۔ اس کی وجہ سے وہ کبھی ماں بھی نہیں بنی اور نہ ہی اس پر کسی دوسری اولاد کو فوقیت دی۔ وہ کہتی تھی حاذق ان کے لیے کافی ہے اور بس اس کی زندگی میں اب ایک خاص ہستی اس کی ماں مسز حاکم ہی تھی۔ وہ آفس میں بیٹھا اپنا کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کسی بھی کام میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ اسے یونیورسٹی سے واپس آئے 3 دن ہو چکے تھے، مگر 3 دنوں میں وہ لڑکی اس کے حواسوں پر بہت بری طرح سے چھا چکی تھی۔ آج تک وہ زندگی میں جتنی بھی لڑکیوں سے ملا تھا تو ان لڑکیوں نے اس کی پرسنالٹی اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے عزت سے بات کی تھی، اور اگر کبھی کسی لڑکی نے بدتمیزی کی بھی تو اس کا روب اور دبدبا اور جاہو جلال دیکھ کر معافی مانگ لی۔ مگر ایک وہ واحد تھی جو اس کی خوبصورتی سے متاثر نہیں ہوئی، جس نے اپنے اصل کے ساتھ اس سے بات کی۔ اس نے ویسے ہی اس سے بات کی جیسے وہ باقی سب سے کرتی ہوگی، مطلب کوئی خاص بندہ سمجھ کر کوئی خاص پروٹوکول نہیں دیا۔ حاذق چاہ کر بھی اس لڑکی کا خیال ذہن سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ 3 دن سے اس کا کسی بھی کام میں کوئی بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے بھول نہیں پا رہا تھا، اور آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ اپنے دل کی خواہش پر عمل پیرا ہو تو ایک بار پھر یونیورسٹی میں موجود تھا، اور اسے مشل کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ وہ اسے یونیورسٹی گراؤنڈ میں ہی نظر آ گئی۔ وہ اسے آج صاف اور 2 ٹوک بات کرنے آیا تھا۔ وہ سیدھا اس کے پاس آیا۔ وہ بینچ پر بیٹھی تھی۔ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آتے ہی سیدھا حکم سنایا۔ مشل جو کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی چونک کر چہرہ اٹھائے حاذق کو دیکھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ یہ تو وہی تھا جو 3-4 دن پہلے اس کی یونیورسٹی میں ایز گیسٹ آیا تھا۔ ہمارا ایسا کوئی تعلق نہیں کہ آپ کو مجھ سے بات کرنے کی ضرورت پڑے، تو پھر کیا بات کرنی ہے؟ لہجہ اس کا ابھی بھی اس دن کی طرح سخت ہی تھا۔
آج اس نے میرون فراک پہن رکھی تھی۔ حاذق اس کے پاس ہی بینچ پر دوسرے کونے پر بیٹھ گیا۔ حاذق کا یوں بلا اجازت اس سے پوچھے بنا اس کے پاس بیٹھنا مشعل کو زہر لگا تھا، مگر وہ برداشت کر گئی۔ تعلق تو بنانے سے بنتے ہیں اور بات تو ضروری ہے جو کرنی ہے۔ اس کا لہجہ نرم تھا، مگر مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ مشعل غصے سے اٹھی، اپنا بیگ اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ دور جاتی حاذق نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ وہ بھی اٹھ گیا۔ تم آج میری بات سنے بنا نہیں جا سکتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ اونچا ہو گیا۔ مشعل نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ ہمت کیسی کی مجھے چھونے کی؟ آئندہ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ ایسی سختی سے اس نے چیخ کر کہا تھا کہ آس پاس کے اسٹوڈنٹس اس کی جانب متوجہ ہو گئے، مگر حاذق کو جیسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ اوکے، نہیں لگاتا ہاتھ، لیکن محرم بننے کی بات تو ہاتھ لگا سکتا ہوں نا۔ اور اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے تمہیں ہاتھ لگانے کے لیے تمہارا محرم ہی بننا پڑے گا۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ مشعل حیرت اور بے یقینی سے اس مغرور شہزادے کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ اتنی بڑی بات وہ اتنی آسانی سے کہہ گیا تھا۔ کیا شادی؟ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے ساتھ کوئی گھٹیا مذاق کیا ہو۔ حاذق نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں شادی، تم مجھے پہلی نظر میں ہی بہت اچھی لگی ہو، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ مجھے کوئی بہت اچھا لگے۔ جو نایاب چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں انہیں میں حاصل کر لیتا ہوں، اور تم بھی انہی میں سے ایک ہو۔ اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں میر حاذق مغل تم سے شادی کروں گا۔ تم میرے ساتھ ساری زندگی خوش رہ سکتی ہو۔ اچھا کماتا ہوں، اچھا گھر ہے، تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گا۔ وہ بہت سنجیدگی سے بتا رہا تھا، اور مشعل کچھ دیر حیرت سے اسے دیکھتی رہی، پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ حاذق نے حیرت سے اسے ہنستے ہوئے دیکھا، اور بے شک وہ ہنستی ہوئی بہت پیاری لگتی تھی۔ وہ جو اس کی ہنسی میں کھویا ہوا تھا، مشعل کی آواز سے ہوش میں آیا۔ پہلی بات یہ مسٹر حاذق، میں کوئی نایاب چیز نہیں، ایک جیتی جاگتی انسان ہوں، آپ کی جاگیر نہیں جسے آپ اپنے نام کریں گے۔ دوسری بات، آپ جیسے امیر زادوں کو اور آتا ہی کیا ہے؟ بہت دیکھے ہیں آپ جیسے 2 دن کی دل لگی کو محبت بنا کر شادی کر لیتے ہیں، اور پھر 4 دن بعد جب دل بھر جاتا ہے تو طلاق دے دیتے ہیں۔ آئندہ میرے راستے میں مت آئیے گا۔ اور جہاں تک رہی بات شادی کی، تو میری شادی ہونے والی ہے بہت جلد، ایک ایسے انسان سے جسے واقعی پتا ہے کہ عورت کی قدر کیسے کرتے ہیں۔ امید ہے اب زندگی میں کبھی بھی آپ کو دیکھنا نہیں پڑے گا۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ اس پر اچھالتی اس سے پہلے جاتی۔ حاذق نے غصے سے اس کا بازو دبوچ لیا، اور اس بار اس کے لمس میں اتنی وحشت تھی کہ مشعل کو اپنے سارے وجود میں درد کا احساس اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ تمہیں کس نے حق دیا کہ میری محبت اور میرے عشق کو ذلیل کرو؟ میں باقی امیر رئیس سادوں کی طرح نہیں، نہ ہی مجھے ان جیسا سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ایک بار کہہ دیا مجھے شادی کرنی ہے تم سے، تو مطلب تم سے ہی کرنی ہے۔ میں اب بھی بہت پیار سے پوچھ رہا ہوں، شادی کے لیے مان جاؤ، ورنہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں سارا شہر تک تباہ کر سکتا ہوں، اور پھر نتائج کیا نکلیں گے اس کے ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے آگ لگ گئی تھی جو مشعل صاف محسوس کر سکتی تھی۔ مشعل نے اپنا بازو ایک جھٹکے سے اس سے آزاد کروایا۔ میری بلا سے بھاڑ میں جائیں، مجھے آپ کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ جہاں تک رہی بات شادی کی، تو میں آپ جیسے امیر زادے سے شادی کرنا اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ ایک ایک لفظ نفرت سے کہتی وہ اسے ساکت چھوڑے جا چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد حاذق کو اپنے وجود میں شدید غصے کا لاوا اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ تم نے اچھا نہیں کیا مشعل، میں بہت پیار سے تمہیں تم سے مانگ رہا تھا، مگر جب کوئی چیز مجھے نہیں ملتی مجھے اسے چھیننا پڑتا ہے، اور اب لگتا ہے کہ تمہیں چھیننا ہی پڑے گا۔ اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ لگتا ہے تمہیں پیار کی زبان راست نہیں آتی۔ مجھے میر حاذق مغل کو آج تک کسی لڑکی نے انکار نہیں کیا، اور تم کیسے انکار کر سکتی ہو مجھے؟ اور کیا کہا؟ تمہیں مجھ سے شادی کرنا اپنی توہین لگتا ہے؟ تو اب تمہیں اپنی اس توہین کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ جیسے اسے مشعل کا انکار اپنے وجود میں تماچے کی طرح لگتا محسوس ہوا تھا۔ وہ واپس آفس آیا اور اب غصے سے یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا۔ مشعل کا انکار اسے ابھی بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے اپنے سارے وجود میں کانٹے سے اگتے محسوس ہوئے۔ آخر کیوں وہ امیر زادوں سے اتنی نفرت کرتی تھی؟ کوئی وجہ بھی تو ہوگی، مگر اس کی بس ہو گئی تھی۔ اسے ہر حال میں مشعل چاہیے تھی۔ وہ اسے پانے کے لیے مچل رہا تھا،
اب جیسے انکار کے بعد اس کے غصے کو مزید ہوا مل گئی تھی۔ جلدی سے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور کسی کو کال کے 5 منٹ بعد ایک نوجوان اس کے سامنے کھڑا تھا، مراد۔ وہ مراد تھا، اس کا رائٹ ہینڈ، اس کا رازدار۔ ہر قسم کا کام وہ مراد کے ذریعے ہی کرتا تھا۔ جی سر، مراد نے سر جھکایا۔ وہ اس کا بہت وفادار تھا۔ مجھے مشل ابراج کا سارا بایو ڈیٹا چاہیے۔ وہ کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، کہاں رہتی ہے، کس سے ملتی ہے، کیا واقعی اس کی شادی ہونے والی ہے، کب ہونے والی ہے، کس سے ہونے والی ہے۔ مجھے ہر ایک چیز چاہیے۔ تمہارے پاس صرف 2 دن ہیں۔ اگلے 48 گھنٹوں کے بعد مجھے رپورٹ میرے ٹیبل پر چاہیے۔ وہ ایسی سختی سے کہہ رہا تھا کہ مراد سمجھ گیا کہ معاملہ کافی سیریس ہے۔ آپ فکر مت کریں سر، 2 دن بعد اسی وقت آپ کو ہر چیز مل جائے گی۔ مراد نے سر ہلایا اور پھر اگلے 2 دن بعد اسی وقت ٹیبل پر اس کے سامنے مراد کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں وہ فائل تھی۔ سر غریب گھر سے تعلق رکھتی ہیں، باپ اکیلا بھائی ہے۔ پیدا ہوتے ہی ماں کی موت ہو گئی تھی تو 1 سال بعد ہی باپ نے اس کی خاطر دوسری شادی کر لی۔ دوسری ماں کا رویہ ان کے ساتھ لیا دیا سا ہی ہے، مطلب ان کے رویے سے لگتا ہے کہ انہیں اپنی سوتیلی بیٹی پسند نہیں۔ ان کے 2 بچے ہیں، دونوں ہی جڑواں ہیں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے۔ وہ مشل ابراج سے 3 سال چھوٹے ہیں۔ ان کی اپنی بہن سے نہیں بنتی۔ ان کی بہن بھی اپنی ماں کی طرح ان سے نفرت کرتی ہے، اپنی ہی بہن کی خوبصورتی سے جلتی ہے۔ اسی لیے ان کے دل میں مشل ابراج کے لیے کوئی خاص فیلنگ نہیں، مگر بھائی ان کا بہت خیال رکھتا ہے۔ اس کا باپ بھی اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور وہ کچھ کہتے کہتے ایک دم خاموش ہو گیا۔ حاذق جو اس کی ساری باتیں سن رہا تھا، اس کے خاموش ہو جانے پر اسے گھورا اور کیا، وہ جیسے بے چین ہوا تھا۔ اور یہ کہ ابراج صاحب نے 1 سال پہلے ہی اپنی بیٹی کی منگنی اس کے خالہ کے بیٹے سے طے کر دی تھی اور کل ان کا نکاح ہے۔ رخصتی سادگی سے کرنے کا پروگرام ہے، مطلب بس کچھ گھنٹے بعد وہ کسی اور کی ہو جائیں گی۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو کسی نے حاذق کے کانوں میں اتارا۔ وہ غصے سے ٹیبل پر ہاتھ کا مکہ مارتا اٹھا۔ اب غصے سے اپنے آفس میں چکر کاٹنے لگا۔ مجھے یہ بتاؤ، کیا وہ اس سے محبت کرتی ہیں یا پھر صرف باپ کی خواہش پہ یہ نکاح کرنا ہے؟ مراد نے کاندھے اچکائے۔ ان دونوں کے درمیان کزن سے زیادہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مس مشل کسی بھی لڑکے سے زیادہ بات نہیں کرتی، یہاں تک کہ اپنے اس کزن سے بھی نہیں۔ جہاں تک رہی شادی کی بات، تو شاید وہ اس کی دوسری ماں کے کہنے پر اس کی شادی کروا رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنی چھوٹی بہن سے زیادہ خوبصورت ہیں اور اس کی ماں نہیں چاہتی کہ تمام اچھے رشتے بڑی بیٹی کے لیے آئیں اور چھوٹی کے لیے کوئی اچھا رشتہ نہ آئے۔ اسی لیے شاید وہ اسے راستے سے ہٹانا چاہتی ہیں۔ اسی لیے انہوں نے زور دے کر مشل کی مرحوم ماں کے بھانجے سے اس کا نکاح کروانے کا پلان بنایا ہے۔ حاذق جیسے ساری بات سمجھ گیا تھا۔ پھر اس کے لبوں کو ایک گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ کب ہے نکاح؟ اب مراد اسے نکاح کا وقت بتا رہا تھا۔ نکاح تو ہوگا، مگر دولہے کے بغیر کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ تم تیار رہو مراد، اس کی سوتیلی ماں کی اس پلاننگ کو ماتم نہ بنایا تب میرا نام بھی میر حاذق مغل نہیں۔ یہ اسلام آباد شہر کی ایک متوسط طبقے کا منظر تھا۔ وہاں کے ایک چھوٹے سے گھر میں اس وقت شور و غل اور چہچہاہٹوں کی آواز گونج رہی تھی، کیونکہ آج اس کا نکاح تھا۔ وہ اپنے کمرے میں شیشے کے سامنے بیٹھی تھی۔ ایک آخری بار خود کو دیکھا۔ اس نے سرخ رنگ کا لہنگا پہن رکھا تھا جس پر سارا گولڈن کام ہوا تھا۔ چہرے پر میک اپ کیے، وزنی زیور پہنے وہ آج واقعی بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا، مگر وہ شاید ابھی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے اس کے چہرے پر خوشی کا دور دور تک کوئی شائبہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی اس کی خالہ کا بیٹا اچھا انسان ہے، مگر پھر بھی وہ شادی کرنے سے گھبراتی تھی۔ اسے لگتا تھا شادی ایک عذاب سے زیادہ اور کچھ نہیں، مگر ابا کی خوشی کے لیے وہ یہ کر رہی تھی، کیونکہ اس کی سوتیلی ماں جنہیں وہ خالہ ہی کہتی تھی، آج تک اسے ان سے اپنی ماں جیسی فیلنگ نہیں آ سکی، اسی لیے وہ انہیں چاہ کر بھی ماں نہیں کہہ پاتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ مشل کا نکاح ٹائم سے ہو جائے، کیونکہ اس کی شادی کی عمر ہو چکی ہے۔ وہ جب اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی، کمرے کا دروازہ کھلنے پر بھی ہوش میں نہ آ سکی۔ طلحہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ تو آج آپ چلی جائیں گی آپ بھی؟ اس نے لاڈ سے مشل کے گلے میں باہیں ڈالیں تو مشل ہوش میں آئی۔ وہ 18 سال کا تھا، مگر بالکل بچوں کی طرح اس سے اپنے لاڈ اٹھواتا تھا، اسے بہت محبت کرتا تھا۔ مشل نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ ایک نہ ایک دن تو ہر لڑکی کو اپنے گھر جانا ہی ہوتا ہے میرے شہزادے۔ اسے اپنا بھائی بہت عزیز تھا، وہ اس سے بہت محبت کرتی تھی، اتنی جتنی ایک ماں اپنی اولاد سے کرتی ہے، جبکہ اس کے برعکس مناہل کو وہ زہر لگتی تھی۔ مناہل اور طلحہ دونوں جڑواں تھے۔
اس نے کبھی بھی ان کو اپنے سوتیلے بہن بھائی نہیں سمجھا۔ وہ دونوں سے بہت محبت کرتی تھی، مگر مناہل کا رویہ اپنی ماں روبینہ بیگم کی طرح لیا دیا سا ہی ہوتا تھا۔ جب اسے مشل سے کوئی کام ہوتا تھا تبھی وہ اس سے پیار سے بات کرتی تھی۔ میں آپ کو بہت یاد کروں گا، دل نہیں چاہتا آپ کو خود سے دور کروں۔ وہ کھڑی ہوئی تو وہ لاڈ سے اس کے گلے لگ گیا۔ اس قدر مشل سے بڑا تھا اور وہ چھوٹا ہوتے ہوئے بھی بالکل بڑا بھائی لگتا تھا۔ میں تم سے ملنے آتی رہوں گی، اور میں جانتی ہوں سلیمان اچھا لڑکا ہے، وہ کبھی بھی مجھے تم سے ملنے سے نہیں روکے گا۔ وہ اپنی خالہ کے بیٹے کی بات کر رہی تھی۔ اس سے پہلے طلحہ کچھ کہتا مناہل کی آواز پر دونوں نے دروازے کی جانب دیکھا۔ اگر یہ میلو ڈرامہ ہو گیا ہو تو باہر آ جاؤ، مولوی صاحب آ چکے ہیں۔ اس کے چہرے پر شدید بیزاری تھی۔ مشل کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ تو اپنی بہن سے بھی اتنی ہی محبت کرتی تھی، مگر شاید اس زندگی میں تو مناہل اس سے پیار سے بات کرنے سے رہی۔ مشل نے گہری سانس لی، پھر اس کی نظر ایک بار پھر طلحہ کے چہرے تک گئی تو وہ لاڈ سے اس کے سینے سے لگ گئی، ایسے کہ اب طلحہ کا قد اس سے بہت بڑا لگ رہا تھا۔ تم میرے بہت اچھے بھائی ہو، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ میں خوش ہوں کہ میں تمہاری بڑی بہن ہوں، اور تم نے کبھی بھی سگے سوتیلے کا فرق نہیں کیا۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بھائی کے ہاتھوں قرآن کے سائے تلے رخصت ہوں۔ کرو گے نا مجھے رخصت؟ وہ نم آنکھوں سے پوچھ رہی تھی تو طلحہ نے اس بات میں سر ہلاتے اس کا ماتھا چوما۔ بچپن سے ہی وہ اپنے بابا جیسا تھا۔ وہ جیسے تینوں بچوں میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے، ویسے ہی وہ بھی دونوں بہنوں میں کوئی فرق نہیں کرتا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کی ماں اور بہن کو مشل پسند نہیں، مگر پھر بھی اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بالکل ویسے ہی رہتا تھا جیسے وہ مناہل کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اپنی بہن کو ساتھ لیے کمرے سے باہر نکلا، پھر وہ دونوں باہر صحن میں آ گئے۔ ان دونوں کا نکاح ہونا طے پایا تھا۔ گھر میں ہی چند خاص مہمانوں کی موجودگی میں نکاح ہونا تھا۔ طلحہ جب اس کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو ابراج صاحب اس کی طرف بڑھے اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ اس نے نم مسکراتی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھا، پھر ان کے گلے لگ گئی۔ انہوں نے بھی اس کا ماتھا چوما، پھر اسے سلیمان کے پاس لا کر بٹھایا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ چند لمحات بعد ابراج صاحب نے نکاح شروع کرنے کی اجازت دے دی۔ اس سے پہلے مولوی صاحب نکاح شروع کر دیں، مین دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا۔ ٹھک کی آواز کے ساتھ سب کی نگاہیں دروازے تک گئیں، جہاں سے وہ اپنی پوری مغرور شخصیت کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس، اس کے قدموں میں ایک ایسا غرور تھا جیسے ہی مشل کی نگاہ اس پر گئی، اسے دیکھ کر وہ لرز سی گئی۔ وہ اس کے گھر تک آ گیا تھا، اسے امید نہیں تھی کہ اس کے نکاح کے روز اس کے گھر آ جائے گا۔ کون ہو تم اور یہ کیا حرکت ہے؟ اس طرح سے کون کسی کے گھر آتا ہے اندر؟ روبینہ بیگم ایسے کسی جوان کو اس طرح بدتمیزی سے گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر خاموش نہ رہ سکیں اور ڈانٹ دیا۔ حاذق کے پیچھے ہی اس کے کتنے سارے گارڈز اندر داخل ہوئے۔ سب نے صحن میں مہمانوں کے سامنے گھیرا سا بنا لیا کہ سب گھبرا گئے۔ سب کے ہاتھ میں بڑی بڑی گنز تھیں اور اس کے ساتھ ہی مراد بھی اندر داخل ہوا۔ حاذق نے اسے اشارہ کیا تھا۔ مراد سیدھا صوفے تک آیا، سلیمان کو بازو سے دبوچے کھڑا اور سیدھا گن اس کی کن پٹی پر رکھی۔ سب کی چیخیں نکل گئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ چھوڑو میرے معصوم بچے کو، اس نے کیا کیا ہے؟ سلیمان کی ماں نازیہ بیگم نے گھبرا کر اپنے بیٹے کی طرف جانا چاہا، مگر گارڈز کے روکنے پر وہ وہیں رک گئی۔ کون ہو تم اور یہ کیا کر رہے ہو؟ ابراج صاحب نے گھبرا کر پوچھا۔ یہ تو آپ اپنی بیٹی سے پوچھیں، اس نے ہی مجھے تماشا کرنے کے لیے اکسایا ہے۔ اس کے الفاظ جیسے مشل کو اپنے وجود میں نیزوں کی طرح لگتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ ایسے آ کر اسے بدنام کرے گا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیوں آئے ہو ہمارے گھر میں؟ نکل جاؤ یہاں سے۔ مشل نے ہمت کرتے 2 قدم آگے لیے اور اس کے قریب آئی۔ بہت پیار سے میں نے کہا تھا کہ مجھ سے نکاح کر لو، مگر نہیں، تمہیں تو میری طاقت، میرا غصہ اور میرا جنون دیکھنا تھا نا۔ اب احساس ہوا تمہیں کہ میری محبت دل لگی نہیں تھی۔ اب چپ چاپ مجھ سے نکاح کرو، ورنہ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہارے گھر والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ اس کے ایک ایک لفظ میں ایسی سختی اور ایسا غصہ تھا کہ مشل اندر تک لرز کر رہ گئی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہاں پر آ کر تماشا کرتے ہو؟ تمہیں ایک لڑکی کا انکار سمجھ نہیں آتا؟ وہ تو پھٹی پڑی تھی۔ مجھے انکار سننے کی عادت نہیں ہے، تمہارے پاس صرف 10 سیکنڈ ہے۔ اب وہ غصے میں طلحہ کے قریب آیا اور اپنے ہاتھ میں موجود گن طلحہ کے ماتھے پر رکھی۔ میں نے سنا ہے تمہیں اپنا بھائی بہت عزیز ہے۔ وہ ایسی نفرت سے بولا تھا کہ مشل لرز کر رہ گئی۔ چھوڑو میرے بھائی کو، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مشل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زندگی میں پہلی بار اسے ایسا محسوس ہوا کہ وہ بہت بے بس ہے،
جبکہ حاذق کے چہرے پر اس وقت صرف غرور اور فتح کی چمک تھی۔ چھوڑو میرے بچے کو، میں تو پہلے ہی جانتی تھی یہ ڈائن ایک نہ ایک دن اپنی کرتوتوں سے میرے بچے کو مروا کر ہی رہے گی۔ روبینہ بیگم چیخ تھی۔ ابراج صاحب نہایت ہی بے یقینی سے مشل کو دیکھ رہے تھے۔ مشل نے اپنے باپ کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا، جیسے کہنا چاہتی ہوں کہ بابا میں بے قصور ہوں، ضرور اس نے ہی کچھ کیا ہے، اپنے حسن کے قصیدے اور اپنی خوبصورتی کا جادو چلایا ہوگا نا اس مرد پر، اور اب نکاح کسی اور سے کرنے جا رہی ہے، تبھی تو یہ گھر تک آ گیا۔ ان کی زبان اب مشل کے خلاف زہر اگل رہی تھی، جو مشل کے دل میں کانٹوں کی طرح چبھتا جا رہا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں چھوڑو میرے بچے کو، روبینہ بیگم تو پاگلوں کی طرح چیخی، مگر گارڈ کی گن کا رخ اپنی جانب ہوتے دیکھ گھبرا کر پیچھے ہو گئی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی مشل، میں نے تمہیں اپنی بہن کی بیٹی سمجھ کر بہو بنانے کا فیصلہ کیا تھا، مگر آج تمہاری وجہ سے میرا بچہ زندگی اور موت کے درمیان کھڑا ہے۔ نازیہ خالہ کی آواز پر مشل نے بے حد بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ خالہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ میری غلطی ہے؟ اسے ان سب کی آنکھوں میں اپنے لیے ٹوٹا ہوا مان دیکھا تو جیسے وہ کٹ کر رہ گئی۔ میں کہہ رہی ہوں چھوڑو میرے بھائی کو۔ وہ جلدی سے حاذق کے قریب آئی۔ خبردار، وہیں رک جاؤ۔ حاذق کی گرفت طلحہ کے گلے پر سخت ہوئی تو مشل گھبرا کر وہیں رک گئی۔ اس نے مراد کو اشارہ کیا۔ مراد نے سلیمان کو وہیں چھوڑا اور حاذق کے قریب آیا۔ سلیمان صوفے پر گرا کھانس کھانس کر دوہرا ہو رہا تھا اور نازیہ بیگم اس کے پاس بیٹھی گھبرا کر اسے اپنے گلے لگا چکی تھی کہ ان کے بیٹی کی جان تو بخشی۔ حاذق نے طلحہ کو مراد کے حوالے کیا۔ اگر اگلے 1 منٹ تک مشل کے لبوں سے ہاں نہیں نکلی تو میں بے شک اس کی جان لے لینا۔ وہ ایسی سختی سے بولا کہ مشل کو لگا وہ زمین میں اندر تک دھنس گئی ہے۔ اس نے طلحہ کو دیکھا جس کی آنکھوں میں موت کا خوف تھا، مگر پھر بھی وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن سچی ہے۔ وہ اپنی بہن کی آنکھوں میں سچائی دیکھ سکتا تھا۔ حاذق طلحہ کو چھوڑے اب اس کے قریب آیا۔ آج یہاں تو تم مجھ سے نکاح کرو گی یا پھر اپنے سب گھر والوں کی موت دیکھو گی۔ مشل کو اس کے وجود سے نفرت ہوتی محسوس ہوئی۔ ایسا کیسا کر سکتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی میرے گھر والوں کو تکلیف دیتے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اگر تم نے پیار سے میری بات مانی ہوتی تو شاید آج ہی آنسو میرے غصے پر غالب آ جاتے، مگر تمہاری باتوں نے مجھے جتنا غصہ دلایا ہے نا، وہ اب نکاح کے بعد ہی ٹھنڈا ہوگا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ دولہے کا نام ہے میر حاذق مغل ولد حاکم مغل۔ مولوی صاحب نے گھبرا کر ابراج صاحب کی طرف دیکھا، پھر حاذق کو مشل نے بے بسی سے پہلے اپنے باپ کو دیکھا اور پھر طلحہ کو۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا، یوں جیسے اسے اجازت دے دی، خدا کا واسطہ نکاح کر لو، میرے بچے کی جان بچا لو۔ مشل کیوں تماشا دیکھ رہی ہوں؟ روبینہ بیگم غصے سے اس کے قریب آتی اس کا بازو جھنجھوڑ رہی تھی۔ مراد 20 سیکنڈ بچے ہیں بس۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ مشل کی ساری بہادری، ساری انا ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گئی۔ میرے بھائی کو چھوڑ دو، میں کرتی ہوں نکاح۔ وہ بے بس ہو گئی، سر جھکا لیا۔ ابراج صاحب نے مولوی صاحب کو اشارہ کیا۔ وہ جان چکے تھے کہ اگر یہ نکاح نہیں ہوا تو یہاں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، کیونکہ جتنے غصے میں وہ تھا اس سے کوئی بعید نہیں تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کروایا۔ مشل ابراج ولد ابراج احمد، آپ کا نکاح میر حاذق مغل ولد میر حاکم مغل سے حق مہر 50 لاکھ طے پایا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ مولوی صاحب نکاح پڑھوا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں صرف نفرت تھی، ٹوٹے ہوئے مان کی کرچیاں تھیں، سب کچھ ہار دینے کا دکھ تھا۔ پھر اس نے بے دردی سے اپنے آنسو پونچھے۔ اس کا میک اپ تقریباً خراب ہو چکا تھا۔ قبول ہے، وہ نفرت سے پھنکاری تھی۔ اور مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا۔ اس نے دوبارہ اسی نفرت اور ناگواری سے جواب دیا۔ پھر انہوں نے میر حاذق مغل سے پوچھا، جبکہ اس کا جواب پرسکون تھا۔ نکاح پورا ہوا۔ نکاح ہوتے ہی مراد نے سب گارڈز کو اشارہ کیا۔ سب نے مہمانوں کو چھوڑ دیا۔ طلحہ جیسے ہی مراد سے دور ہوا، جلدی سے روبینہ بیگم نے اسے اپنے قریب کیا، اپنے گلے سے لگا لیا، اور اب وہ نفرت سے مشل کو دیکھ رہی تھی۔ تجھ سے اللہ پوچھے میرے بچے کو مروانے چلی تھی آج؟ وہ ابھی بھی مشل کو نفرت سے ہی دیکھ رہی تھی۔ چلو نکلو، سب نکاح ہو گیا۔ اس لڑکی نے تو ہمیں سارے خاندان میں رسوا کر دیا بھائی، جاؤ سب۔ وہ سب مہمانوں کو دیکھ کر ناگواری سے بولی تھی کہ سب چلے گئے۔ مشل اور حاذق اب بھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ حاذق کی آنکھوں میں جیسے عجیب سی فتح کا خمار تھا اور مشل کی آنکھوں میں اس کے لیے نہایت نفرت تھی۔ ابراج صاحب سمجھ گئے تھے کہ مشل کا قصور نہیں ہے۔
مگر وہ روبینہ بیگم کے غصے سے دیکھنے پر خاموش ہو گئے۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑے اندر چلی گئیں۔ سب مہمان چلے گئے، گارڈز بھی باہر نکل گئے۔ مراد گیٹ میں کھڑا تھا۔ صحن خالی رہ گیا، بس وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اب مشل کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بس غصہ تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا، وہ نفرت سے پھنکاری تھی۔ آپ، حاذق اس کی آنکھوں میں جھکتے دبا دبا سا قرایا۔ آج کے بعد تمہارے لبوں سے میرے لیے آپ کے علاوہ کچھ نہیں نکلنا چاہیے، سمجھ گئی؟ 2 انگلیوں سے مشل کے گال چھوئے۔ مشل نے ناگواری سے اس کا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا، جب حاذق نے اس کی کلائی دبوچ لی۔ نہ، اب تم مجھے ہاتھ لگانے سے نہیں روک سکتی، چلو میرے ساتھ۔ مشل نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، نفرت ہے مجھے تم سے، شدید نفرت۔ سن لیا میر حاذق مغل، تم نے مجھے میرے گھر والوں کی نظروں میں گرایا، میں تم سے ہمیشہ نفرت کرتی رہوں گی۔ وہ چیخ رہی تھی مگر اس کی چیخوں کی پرواہ کیے بغیر اسے زبردستی بازو سے دبوچے گیٹ سے باہر لے گیا، اور اوپر چھت پر کھڑا طلحہ بے بسی سے اپنی بہن کو جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ آج اس کی بہن نے اس کی جان پر خود کو ہار دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں تمہاری جان لے لوں گی، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ وہ ابھی بھی یہی سب بڑبڑا رہی تھی، مگر ہاتھ سے غصے میں اسے گاڑی کا دروازہ کھولے گاڑی میں بٹھاتا دروازہ بند کیے دوسری سائڈ پر آیا۔ مشل دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس سے کھل نہیں رہا تھا۔ ایسے نہیں کھلے گا، جب تک میں نہیں چاہوں گا تم یہاں سے ہل بھی نہیں سکتی۔ وہ اس کے قریب ہوتا اس کے چہرے پر اپنی سانسوں کی تپش چھوڑتا ہوا بتا رہا تھا کہ مشل کے تن بدن میں خوف کی گہری لہریں اتر گئیں۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ بس دونوں کے لب ایک دوسرے کو چھونے ہی والے تھے۔ مشل مزید سیٹ میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی مگر حاذق سے دور نہ ہو سکی۔ وہ جھک کر اب اس کی سیٹ بیلٹ لگا رہا تھا۔ پھر اس پر ایک گہری مسکراہٹ اچھالتا ہوا وہ سیدھا ہوا اور اب وہ ڈرائیونگ کرنے کی کوشش شروع کر چکا تھا۔ مشل تو ایسے دروازے سے چپک گئی جیسے دروازہ کھلے گا اور وہ نیچے گرے گی۔ اس کے بعد دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ وہ ڈرائیونگ کرتے کنکھیوں سے بار بار اسے دیکھ رہا تھا مگر اسے پتہ نہیں چلنے دیا کہ اس کی ساری حسیات اس کی طرف ہی متوجہ ہیں۔ وہ غصے سے اپنی کلائیوں سے انگوٹھی اور چوڑیاں اتار کر ڈیش بورڈ پر پھینک رہی تھی۔ وہ مسکراہٹ ہونٹوں تلے دبائے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اب چونکہ وہ اس کے نکاح میں آ چکی تھی تو سارا غصہ، سارا جنون اور ساری فرسٹریشن دور ہو چکی تھی۔ جیسے ہی اس کے بازو خالی ہوئے تو سکون ہوا۔ اب وہ اپنے کانوں سے بھاری جھمکے اتار کر غصے سے ڈیش بورڈ پر پھینک رہی تھی، جیسے اس کا ڈیش بورڈ تباہ کر دینا چاہتی ہو۔ حاذق بمشکل اپنی ہنسی ضبط کر رہا تھا مگر اس کے برعکس وہ شدید غصے میں بھری بیٹھی تھی۔ وہ اپنا سارا زیور اتار چکی تھی، غصے میں ہیلز بھی اتار کر وہیں گاڑی میں پھینک دی۔ اتنے میں گاڑی مغل ہاؤس میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ گھر کم اور محل زیادہ تھا، اتنا بڑا بنگلہ کہ شاید ہی مشل نے ایسا بڑا بنگلہ اپنی زندگی میں کبھی دیکھا ہو۔ گاڑی پورچ میں پارک کرتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلا، گھوم کر مشل کی سائڈ آیا۔ مشل نے پیچھے ہونا چاہا مگر وہ دروازہ کھولے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑے، دوسرے ہاتھ سے سیٹ بیلٹ کھولے اسے گاڑی سے باہر نکال چکا تھا۔ مگر جیسے اس کے پاؤں ٹھنڈی زمین پر پڑے اسے لگا جیسے پاؤں تلے کسی نے برف ڈال دی ہو۔ بے اختیار اس کے لبوں پر کپ کپی سی طاری ہوئی۔ حاذق اس کی حالت سے بخوبی واقف تھا۔ بنا کچھ کہے اپنے کاندھوں سے کوٹ اتار کر اس کے کاندھوں پر ڈالا اور اس سے پہلے وہ سمجھ پاتی دوسرے ہی لمحے وہ اسے باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ بوکھلاتی اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ ششت، بیوی ہو تم میری، اور اب جیسے مرضی تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا سکتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتا ایسی بے باکی سے بولا تھا کہ مشل سر سے لے کر پیر تک سرخ پڑتی۔ اس کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے یا پھر اس شخص کو اٹھا کر دیوار پہ دے مارے اور اس کا سر پھاڑ دے۔ وہ ایسے ہی اس لیے لاؤنج میں داخل ہوا۔ لاؤنج میں ہی حاذق کی ماں مسز حاکم اور حاذق کی کزن ہما بیٹھی کافی مزے لے رہی تھی۔ ایسے حاذق کو کسی لڑکی کو اٹھائے گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر دونوں کے ماتھے پر بل پڑے۔ دونوں صوفے سے اٹھیں۔ یہ کون ہے حاذق؟ دلہن کے لباس میں موجود اس لڑکی کو دیکھ کر دونوں کی آنکھوں میں عجیب سی نفرت اتری۔ او ہیلو موم، یہ آپ کی بہو اور میری بیوی ہے، ان سے ملیں، مسز مشل حاذق مغل۔ مشل نے نفرت سے اسے دیکھا۔ مجھے نیچے اتارو، وہ مچل رہی تھی۔ میں آپ لوگوں سے بعد میں ملتا ہوں، ابھی ذرا آپ کی بہو کا علاج کر لوں۔
وہ مسکرا کر آنکھ مارتا ایسے ہی اسے اٹھائے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ آپ کا بیٹا ایک نمبر کا بدتمیز انسان ہے، زبردستی مجھ سے نکاح کر کے لایا ہے۔ وہ مسز حاکم کے چہرے کے اڑے رنگ دیکھتی ہوئی اب بھی اس کی باہوں میں بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتی ہوئی انہیں مخاطب کرتی بتا رہی تھی، مگر حاسق اس کی باتوں پر دھیان دھرے بنا ہی اسے لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا، اور پیچھے مسز حاسق کے چہرے پر جیسے کسی نے کھولتا ہوا تیزاب ڈال دیا ہو۔ یہ کیا بکواس ہے پپو، ایسے کیسے حاسق کسی سے بھی نکاح کر سکتا ہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ حاسق صرف میرا ہوگا اور اس گھر کی بہو صرف میں بنوں گی، ایسے کیسے وہ کسی بھی سڑک چھاپ لڑکی کو اٹھا کر گھر میں لے کر آ سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں تھا وہ کیسے اسے اٹھا کر لے گیا ہے؟ میں اس لڑکی کا خون پی جاؤں گی۔ عمر سخت غصے میں آئی تھی، اس نے ساری زندگی حاسق کی بیوی بننے کے خواب دیکھے تھے، اور آج اس طرح سے اس کا کسی لڑکی سے نکاح کر کے گھر لے آنا ان دونوں پھپھو بھتیجی کو شوق دے رہا تھا۔ تم فکر مت کرو، میری بہو صرف تم ہی بنو گی، اور اس گھر پر میرے بعد راج بھی تم ہی کرو گی۔ میں دیکھتی ہوں کیسے یہ لڑکی یہاں پر ٹکتی ہے، اور حاسق کا کیا ہے، جوان خون ہے، کچھ دن اسے انجوائے کرنے دو، پھر اسے اس گھر سے دھکے مار کر نکال دیں گے۔ وہ اب ہما کو ریلیکس کر رہی تھی، اور اوپر کمرے میں حاسق نے اسے کمرے کے اندر لا کر نرم قالین پر چھوڑا کہ وہ بدک کر اس سے دور ہوئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسی بدتمیزی کرنے کی؟ وہ حاسق کا گریبان پکڑے چیخ رہی تھی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا تم مجھے آپ کہو، تمہارا شوہر ہوں میں، اور اب تم پر فرض ہے میری عزت کرنا۔ تمہارے لبوں سے اگلی بار تم نکلا تو میں تمہیں بولنے کے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ وہ دروازہ بند کرتا اسے دروازے کے ساتھ زور سے لگاتا، ایسی سختی سے دھاڑا تھا کہ مشل خوف سے کانپ سی گئی، مگر اس سے ڈر جاتی، وہ بھی اتنی آسانی سے، تو ایسا وہ کرنے والی نہیں تھی۔ عزت ان کی جاتی ہے جو عزت کروانا جانتے ہو، اور میں تمہاری عزت کروں؟ ایسا ہونے نہیں والا۔ کہوں گی تم کیا کر لو گے؟ آپ جان بوجھ کر اسے چڑھانے کے لیے غصے سے کہہ رہی تھی، اور بس حاسق کی برداشت کی حد ختم ہوئی تھی۔ وہیں اسے دروازے کے ساتھ لگاتا اس کا منہ دبوچی اچانک اس کے لبوں پر جھکا تھا کہ مشل کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ وہ اس کی پکڑ میں بن پانی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، اس کی کمر پر مکے مار رہی تھی، مگر حاسق کی گرفت اس کے لبوں پر مزید سخت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ تڑپتی خود کو آزاد کروانے کی پوری کوشش کرنے لگی۔ وہ جتنا اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی، حاسق اتنی ہی وحشت اس کے لبوں پر بڑھا دیتا۔ اچانک اسے اپنے گلے میں خون کا ذائقہ اترتا محسوس ہوا، اس کی آنکھیں جیسے بند ہونے لگیں، سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ ایک دم سے حاسق کو مکے مارنا بند کر گئی، تو کہیں جا کر حاسق کو اس پر رحم آیا تو وہ اس سے دور ہوا۔ مشل کا چہرہ خوف سے سفید ہو چکا تھا، اور اس کے ہونٹ سے خون نکلنے لگا تھا۔ ابھی تک حاسق کا ایک ہاتھ اس کے جبڑے پر تھا۔ اب پتہ چلا تمہیں میں کیا کچھ کر سکتا ہوں؟ اگر میرے ساتھ خوشی خوشی رہو گی تو تمہیں بہت پیار دوں گا، لیکن اگر میرے ساتھ اس لہجے میں دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی تو میں پھر تمہیں بتاؤں گا کہ درندہ ہوتا کیا ہے۔ اس کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ اب واقعی مشل کی ساری بہادری ہوا ہوئی، اور وہ گھبرا کر آنکھیں زور سے میچ گئی۔ یہ ابھی صرف ٹریلر تھا، اگر اب میری بات نہیں مانی تو بہت برا پیش آؤں گا۔ سخت غصے میں کہتے اس کا جبڑا چھوڑ چکا تھا۔ جاؤ جا کر چینج کرو اور فریش ہو کر آؤ۔ مشل ابھی تک وہیں آنکھیں بند کیے کھڑی رہی۔ سن نہیں رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس نے زور سے دروازے پر مکہ مارا تو مشل ہوش میں آئی اور گھبرا کر نفی میں سر ہلا۔ کیا چاہتی ہو کہ میں خود تمہارا یہ لباس اتاروں جو تم نے کسی اور کے لیے پہنا تھا؟ تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مگر تمہیں ہی تکلیف ہوگی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ تم کسی اور کے لیے سجی سوری اس لباس میں میرے سامنے کھڑی ہو۔ جاؤ کبرڈز میں تمہارے لیے ہر طرح کے ڈریس پڑے ہیں، جو بھی اچھا لگے پہن لو، مگر جلد سے جلد اس ڈریس کو چینج کرو ورنہ آگ لگا دوں گا تمہیں، اس ڈریس سمیت۔ اس کی سختی سے کہنے پر مشل اپنے قدموں کو حرکت دیتی کمرے پر نگاہ ڈالتی ڈریسنگ کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں سے ایک ڈریس نکالتے وہ واش روم جا کر بند ہو گئی۔ 10 منٹ بعد وہ دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ فریش ہوتی سادے سے بلیک کلر کے سوٹ میں باہر نکلی تو ملازمہ دروازے میں کھڑی حاسق کو کھانا پکڑا رہی تھی۔ کھانا پکڑے اس نے دروازہ بند کیا اور مشل کو دیکھا۔ یہاں آؤ، بیٹھو، کھانا کھاؤ۔ اس کے لہجے میں حکم تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہنا چاہتی تھی کہ میں نے نہیں کھانا، ورنہ وہ پھر سے غصے میں آ جاتا
اور اب وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کی ایسی قید میں آ چکی ہے جہاں سے بھاگنا ناممکن ہے، اور اگر وہ کوئی بھی بدتمیزی کرے گی تو وہ اس کا بدلہ اس کے وجود پر زخم لگا کر لے گا۔ میں نے کہا کھانا کھاؤ، سختی سے حکم دیا۔ میں نے شام میں ہی کھایا تھا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اب مشل نے اپنی لرزش پر قابو پاتے جواب دیا تو حاذق نے کھانے کی ٹرے وہیں ٹیبل پر رکھی اور اس کے قریب آیا۔ اچھا، میں تو چاہ رہا تھا کچھ کھا لو تاکہ تم میں اتنی طاقت آ جائے کہ میرا جنون برداشت کر سکوں، لیکن لگتا ہے تم نہیں کھانا چاہتی۔ مرضی ہے تمہاری، مجھے کیا مسئلہ ہوگا۔ اس کے قریب آتا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے اپنا قریب کرتا، اس کے گلے سے دوپٹہ نکال کر بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ مشل نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت کیا نہیں تھا، تکلیف، بے بسی، دکھ، غصہ، مگر وہ لبوں سے کچھ نہیں بولی۔ حاذق کو جیسے افسوس ہوا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں مشل، تمہیں بہت پیار سے بتایا، مگر تم نے مجھے غصہ دلایا، اور غصے میں جیسے بھی میں نے تمہیں حاصل کرنا چاہا میں نے کر لیا، لیکن ابھی موقع ہے، تم میرے ساتھ خوشی سے زندگی گزار سکتی ہو۔ میں تمہیں بہت محبت دوں گا، تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، بھول جاؤ سب کچھ، نئی شروعات کرتے ہیں۔ وہ پیار سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتا اسے سمجھا رہا تھا۔ مشل کے لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ جو محبت کرتے ہیں وہ ذلیل و رسوا نہیں کرتے۔ آپ نے مجھے میرے والدین کی نگاہوں میں اتنا گرا دیا کہ اب میں کبھی بھی ان کے سامنے نہیں جا پاؤں گی، اور اب میرے پاس اس ٹھکانے کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں، تو آپ رہیں سکون سے، جیسے مرضی جو مرضی کرنا ہے میرے وجود کے ساتھ کریں۔ اب تو ویسے بھی میں آپ کے نکاح میں ہوں، آپ کو کچھ کرنے سے روک بھی نہیں سکتی، اتنا میرے پاس حق نہیں، لیکن یہ بات اچھے سے جان لیں آپ کہ میں کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، شدید نفرت، اور ہمیشہ آپ سے نفرت ہی کرتی رہوں گی، اور اب آج سے اسی وقت سے مجھے اپنے آپ سے بھی نفرت ہے، مجھے اپنے اس وجود سے نفرت ہے جس پر آپ کا لمس موجود ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں پر پھسل گئے۔ حاذق کو اس کے الفاظ اندر تک سیسے کی طرح پگھلا گئے، مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ اسے غصہ تو بہت آیا، مگر وہ برداشت کر گیا۔ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ تمہیں اس نفرت کی عادت ہو جائے گی، یہاں پر تمہیں اس نفرت سے محبت ہو جائے گی، مگر اب رہنا تو تمہیں میرے ساتھ ہی ہے، اپنی خوشی سے رہو یا پھر مجبوری سے، مگر ایک بات یاد رکھنا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تمہیں لگتا ہے نا کہ میری محبت 2-4 دن کی دل لگی ہے جو پوری ہو گئی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ تم میرا عشق ہو۔ ایک ایک لفظ سختی سے کہتے اسے سوچے سمجھنے کا موقع دیے بنا اس کے لبوں کو ایک بار پھر دبوچ چکا تھا، اور مشل کو ایک بار پھر اپنے سارے وجود میں تکلیف اٹھتی محسوس ہوئی، مگر اس بار اس نے حاذق کو ہاتھ نہیں لگایا، نہ ہی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، جیسے وہ اس کے سامنے زندہ لاش بنی کھڑی رہی۔ اس کے لبوں پر اپنا جنون اتار کر اس کے گلے پر جھکا، اور وہاں جگہ جگہ اپنے لب رکھتے سرخ نشان چھوڑنے لگا، مگر مشل نے اپنی آنکھوں سے ایک بھی آنسو گرنے نہیں دیا۔ وہ پتھر ہو گئی تھی، اپنی ساری اذیت اپنے وجود میں ہی اتار لی۔ حاذق اسے اٹھائے بیڈ پر لایا، اور اب اسے بیڈ پر لٹاتا وہ اس پر جھکا۔ مشل نے اذیت سے آنکھیں میچ لیں۔ آج کے بعد جیسے وہ خود سے کبھی نگاہیں ملانے کے قابل نہیں رہے گی، مگر حاذق سے نفرت مزید بڑھ گئی، جس کا انت کیسا ہونے والا تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اور اس کے بعد پھر اسے بس اتنا یاد تھا کہ وہ حاذق کا جنون اور دیوانگی اپنے وجود پر سہتی رہی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی سسکیاں اس کے اندر ہی دم توڑنے لگیں، اور اس رات اسے اندازہ ہوا کہ محبت اور عشق کا کیسا بھیانک چہرہ ہوتا ہے۔ وہ اتنی بے حس ہو چکی تھی کہ شاید اس نے یہ بھی محسوس نہیں کیا کہ حاذق کے لمس میں اگر عشق تھا تو درندگی نہیں، دیوانگی تھی۔ اس کے لمس میں گہری محبت تھی، مگر مشل کو محسوس کرنے والی حس ہی اس وقت مر چکی تھی۔ وہ رات اسے ہمیشہ کے لیے اس کی اپنی نگاہوں میں گرا گئی تھی۔ جب حاذق کا جنون اترا تو اسے اپنی باہوں میں بھر کر سویا تھا، مگر اس رات مشل بالکل نہ سو سکی تھی۔ اسلام آباد شہر پر شام کا اندھیرا اتر رہا تھا، موسم میں ابھی بھی ہلکی ہلکی خنکی تھی۔ یہ اس قبرستان سے دور شہر کے انڈسٹریل ایریا میں بنی خوبصورت بلڈنگ تھی جس میں اس کا آفس تھا۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا ایک اہم میٹنگ میں مصروف تھا۔ اس کے چہرے پر ایک غرور اور پختگی تھی۔ یہ اس میر حاذق مغل سے بالکل الگ تھا جو آج صبح کسی قبرستان پر بیٹھ کر رو کر آیا تھا۔
چہرے پر غم کا کوئی بھی نشان نہیں تھا۔ وہ میٹنگ میں مصروف تھا جب اس کے کانوں میں باہر سے آتی چیخوں کی آواز پڑی، جیسے کوئی چیخ رہا ہو، ایکسکیوز می گائز، آپ لوگ کنٹینیو کریں، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ سب لوگ اس سے ایکسکیوز کرتا باہر آیا کیونکہ اسے یہ شور سخت ناگوار گزرا تھا۔ وہ باہر آیا تو ہما اس کی پی اے سے بدتمیزی کر رہی تھی۔ تم ہوتی کون ہو مجھے حاذق سے ملنے سے روکنے والی؟ وہ چیخ رہی تھی۔ سارے امپلائیز اکٹھے ہو کر ہما کو دیکھ رہے تھے، جسے نہ جانے کون سا عجوبہ ان کے آفس میں آ چکا ہو۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ہما؟ حاذق کی آواز سے سب کا رخ اس کی طرف گیا۔ یہ تو تم اپنی سیکرٹری سے پوچھو، اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے اندر آنے سے روکنے کی؟ ہما کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اسے میں نے ہی منع کیا تھا۔ حاذق کے سکون سے جواب دینے پر اس نے بے حد بے یقینی سے حاذق کو دیکھا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو حاذق؟ ہم کزنس ہیں، اور اب تم مجھے آفس آنے سے روکو گے؟ ان سب کے سامنے مجھے ذلیل کرو گے؟ سخت غصے سے اس نے حاذق سے پوچھا۔ کوئی تمہیں ذلیل نہیں کر رہا مس سما، انفیکٹ تم میری ورکر کو ذلیل کر رہی ہو، چلو ان سے معافی مانگو۔ وہ ایسی سختی سے کہہ رہا تھا کہ ہما کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑا تھا۔ کیا تم مجھے ہما ملک کو ان سب کیڑے مکوڑوں سے معافی مانگنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ یہ ہیں کیا 2 ٹکے کے ملازم؟ اس کے لہجے میں ایسا غرور تھا کہ سب کو ہما کا ایسا لہجہ بہت برا لگا۔ میرے ملازم 2 ٹکے کے نہیں ہیں، یہ میری فیملی ہے۔ حاذق کے سختی سے کہنے پر ہما جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ آج کے بعد خبردار اگر تم نے میری پرمیشن کے بنا میرا آفس میں قدم رکھنے کی کوشش کی، اب میری سیکرٹری سے معافی مانگو اور جاؤ یہاں سے۔ وہ حکم سنا رہا تھا۔ یہ 4 سال پرانے والے میر حاذق سے زیادہ سخت میر حاذق تھا۔ تم حاذق؟ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا ہما اس سے معافی مانگو۔ اس کی آواز مزید اونچی ہو گئی۔ چاروں ناچار ہما نے سوری کہا اور تن فن کرتی واپس پلٹ گئی۔ سوری شائستہ، آپ کام کریں اپنا۔ اس نے اپنی پی اے سے سوری کی تو وہ مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں سر۔ سب حیران ہو رہے تھے کہ آج حاذق کو ہوا کیا ہے۔ پچھلے کافی عرصے سے وہ اپنے امپلائیز کے ساتھ بالکل اپنی فیملی کی طرح رہتا تھا، ورنہ پہلے وہ بھی اپنے امپلائیز کو اسی طرح ذلیل کرتا تھا جیسے آج ہما کر کے گئی تھی۔ خیر وہ واپس اپنے میٹنگ روم میں چلا گیا۔ میٹنگ مکمل کرتے اب اس کا رخ گھر کی جانب تھا۔ وہ تھکا ہارا کمرے میں داخل ہوا، کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا اور اب وہ بیڈ پر بیٹھا سامنے اسٹڈی ٹیبل کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں اس کی تصویر پڑی ہوئی تھی، 4 سال پرانی تصویر۔ 22 سالہ مشل اسے آج بھی اتنی ہی عزیز تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اسٹڈی ٹیبل تک آیا اور وہاں سے اس کی تصویر اٹھائی۔ اس میں کتنی معصوم اور کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ حاذق؟ پیچھے سے آنے والی آواز پر حاذق کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ چہرہ مزید سخت ہوا جیسے پتھر ہوا ہو۔ تصویر واپس رکھتا وہ پلٹا۔ اس کے بالکل سامنے مسز حاکم کھڑی تھی۔ وہ انہیں اگنور کرتا اب شیشے کے سامنے کھڑا اپنی گھڑی اور کف لنکس ٹیبل پر رکھنے لگا۔ تم نے ہما کے ساتھ بدتمیزی کی؟ اور ان کے لہجے میں نرمی تھی۔ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ یہ تو آپ اپنی بھتیجی سے پوچھیں۔ میرے آفس میں آ کر روز روز تماشا کرتی ہے جیسے میں اس کے ایسے ہتھ کنڈوں سے اس سے شادی کے لیے تیار ہو جاؤں گا نا۔ وہ طنزیہ پوچھ رہا تھا۔ وہ میری ورک پلیس ہے اور وہ وہاں آ کر بدتمیزی کرے گی تو پھر اسے ذلیل ہی کیا جائے گا۔ وہ ان سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے 2 اجنبی بات کرتے ہوں۔ مسز حاکم نے گہری سانس لی اور کمرے کے اندر قدم رکھا اور حیرت سے سارے کمرے کو دیکھا۔ سائڈ ٹیبلز، دیواریں، جگہ جگہ پر صرف مشل کی تصویریں تھیں۔ وہ حاذق کو ایسی دیوانگی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ آج کافی عرصے بعد اس کے کمرے میں آئی تھی، یا یہ کہا جائے کہ کافی سالوں بعد۔ ان دونوں میں بات چیت بالکل ہی بند تھی۔ تم کب تک مجھ سے ناراض رہو گے؟ میں تمہاری ماں ہوں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حاذق نے پلٹے بغیر بس شیشے سے ان پر ایک نگاہ ڈالی۔ ماں؟ وہ ہنس پڑا تھا مگر اس کی ہنسی کھوکھلی اور تلخ تھی۔ آپ جانتی بھی ہیں ماں کسے کہتے ہیں؟ آپ کیسے جانتی ہوں گی؟ آپ نے کون سا مجھے جنم دیا ہے؟ آپ نے مجھے پیدا کیا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا کہ ایک ماں اپنی اولاد کی تکلیف پر کیسے تڑپ اٹھتی ہے، مگر آپ نے تو میرے باپ سے شادی صرف ان کی دولت کے لیے کی تھی۔ میرا باپ مر گیا تو سوچا چلو جی دولت تو میری ہو جائے گی، مگر آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا باپ مرنے سے پہلے اپنی ساری دولت اپنی اس اکلوتی اولاد کے نام پر کر جائے گا۔ آپ کو دولت چاہیے تھی تو مجھ سے مانگا ہوتا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ آپ میری سگی ماں نہیں ہیں۔ ہمیشہ آپ کو ہی اپنی سگی ماں سمجھا۔ آپ کو اتنی محبت دی کہ آپ کو کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ آپ بے اولاد ہیں۔
اس کے الفاظ مسز حاکم کو اپنے وجود پر نیزوں کی طرح چلتے محسوس ہوئے۔ وہ آنکھیں ضبط سے میچ گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر آج حاذق نہیں رویا۔ اب ان کے سامنے نہیں روتا تھا، وہ صرف اس قبر پر جا کر ہی روتا تھا۔ مگر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مجھ سے بھی وہ چھین لیا جو آپ کے پاس نہیں تھا۔ کیا میں نے آپ کو بے اولاد کیا تھا؟ یا پھر کیا میری وجہ سے آپ بے اولاد تھیں؟ تو پھر آپ نے کیوں مجھے بے اولاد کیا؟ اس نے غصے سے پرفیوم کی شیشی اٹھائی اور زور سے دیوار میں دے ماری۔ چھناکے کی آواز ابھری اور پرفیوم کی کرچی کرچی ہو کر ٹوٹ گیا۔ وہ چلایا تھا، اپنے اندر موجود غبار اب سب باہر نکالنے لگا تھا۔ آپ نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ میں نے آپ کو ماں کہا تھا۔ ایک ماں اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ آپ نے میرے بچے کو مار دیا، میری اولاد جو دنیا میں آئی بھی نہیں تھی، صرف اس وجہ سے کہ میرا وارث آپ سے یہ دولت چھین لے گا۔ ایک بار مجھ سے کہا ہوتا، میں یہ ساری دولت آپ کے نام کر دیتا، میں سب کچھ اپنی اولاد کا صدقہ سمجھ کر آپ کو دے دیتا۔ مگر آپ نے کیا کیا؟ مجھ سے میری بیوی چھین لی۔ آپ قاتل ہیں میری مشل کی، اور میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ کیا آپ کے معافی مانگنے سے میری بیوی زندہ ہو جائے گی، یا پھر مجھے میرا بچہ مل جائے گا؟ کیا وہ دونوں میرے پاس آ جائیں گے؟ کیا میری ساری محرومیاں ختم ہو جائیں گی؟ اگر دونوں میرے پاس واپس آ جاتے ہیں تو پھر میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ کیا آپ لا سکتی ہیں ان کو میرے لیے؟ کیا آپ ڈھونڈ سکتی ہیں ان کو؟ وہ ہذیانی انداز میں چیختا ہوا سوال پوچھ رہا تھا۔ میں آپ کو کوئی سزا نہیں دینا چاہتا، اسی لیے پلیز میرے سامنے مت آیا کریں، ورنہ مجبوراً مجھے آپ کا یہ گھر چھوڑنا پڑے گا۔ میرے پاس رہنے کے لیے ٹھکانے بہت ہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی، وہ رخ موڑ گیا۔ مسز حاکم ہچکیوں سے رو پڑی تھی۔ وہ جانتی تھی ان کا گناہ بہت بڑا ہے۔ انہوں نے ایک معصوم بچے کو مارا تھا جو اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، اور اس پر بس نہیں ہوئی تھی، انہوں نے مشل کو بھی مار دیا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئیں، اور پیچھے حاذق وہ بیڈ کی پائنتی سے ٹیک لگائے زمین پر ہی بیٹھ گیا۔ کانوں میں ایک بار پھر اس کی آواز پڑی، آپ کی ماں نے مجھے تباہ کیا ہے، میرا بچہ چھین لیا مجھ سے، میں آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ماضی میں وہ اس کے سامنے کھڑی غصے سے چیخ رہی تھی، اور پھر اسے اپنے کانوں میں ایک تھپڑ کی آواز گونجتی محسوس ہوئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں پر الزام لگانے کی؟ وہ اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے چلایا تھا، اور مشل اپنے گال پر ہاتھ رکھے بے حد بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ جیسے اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے سوال کرنے سے جیسے وہ ایک دم ہوش میں آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، وہ اسے سائڈ کرتی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس نے اپنا وہی ہاتھ سامنے کیا جس ہاتھ سے کبھی اس کو تھپڑ مارا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ زمین پر مارتا ہوا چیخ رہا تھا، اور ایک بار پھر رو پڑا تھا۔ کاش اس دن میں نے تم پر یقین کیا ہوتا مشل، تو آج ہم ساتھ ہوتے، تنہا نہ ہوتے۔ مگر میں کیسے وقت میں واپس لوٹ کر تمہیں واپس لاؤں؟ کاش تم زندہ ہوتی، میں تمہارے قدموں میں گر کر تم سے معافی مانگ لیتا۔ جب اس کا رونا ختم ہوا تو وہ زمین سے اٹھا، اب ڈریسنگ روم میں داخل ہوا، کبرڈ کھولے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ 2 منٹ کی محنت کے بعد اسے وہ کاغذ مل گیا۔ اس نے کاغذ نکالا اور اب کھول کر دیکھ رہا تھا۔ وہ مشل کی پریگننسی رپورٹ تھی، جس نے مشل کی موت کے بعد دیکھی تھی۔ جس نے پہلی بار اپنا بچہ کھویا، پھر بھی حاذق نے اس پر یقین نہیں کیا۔ دوسری بار وہ اپنے بچے سمیت مر گئی، اور اس کے مرنے کے بعد حاذق کو پتہ چلا کہ وہ پھر سے باپ بننے والا تھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھا بالکل بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ وہ اس وقت کہیں سے بھی شہر کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ ایک ٹوٹا ہارا مرد تھا جس کے پاس اب سوائے یادوں اور پچھتاوے کے کچھ نہیں بچا تھا۔ ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ اسے ایک بہت اہم میٹنگ کے لیے کراچی جانا تھا۔ ویسے بھی وہ خود ہی شہر سے باہر جا کر کہیں نہ کہیں مصروف ہونا چاہتا تھا تاکہ اپنے غم سے باہر نکل سکے۔ وہ اکثر مہینوں کے لیے ملک سے باہر چلا جاتا تھا، اور کافی مہینوں سے کراچی کی کمپنی اس کی کمپنی کے ساتھ کولیبوریشن کرنے کی آفر دے رہی تھی۔ تو حاذق نے اس کمپنی کو ایک موقع دینے کا سوچا، اسی لیے وہ یہاں ان سے میٹنگ کے لیے آیا تھا۔ میٹنگ صبح ہونی تھی، اسی لیے فی الحال وہ ہوٹل کی جانب جا رہا تھا۔ مراد اس کے ساتھ تھا۔ پچھلی گاڑی میں مراد اور کچھ گارڈز تھے، وہ اپنی گاڑی میں اکیلا ہی تھا۔ ایک سگنل پر آ کر اس کی گاڑی رکی۔ وہ گاڑی رکے ایسے سڑک پر آس پاس دیکھنے لگا، پھر اچانک اس کا رخ سڑک کے اس پار دوسری طرف ایک اسٹال تک گیا۔ وہاں پر ایک شخص بچوں کے کھلونے اور غبارے رکھے بیچ رہا تھا۔ بچوں کے کھلونے دیکھتے ہوئے اسے ایک بار پھر اپنے بچے کا خیال آیا۔ آنکھوں میں نمی ابھری، اور پھر اس منظر میں ایک لڑکی شامل ہوئی۔
وہ فٹ پاتھ سے چلتی ہوئی اسٹال تک آئی تو اس نے بڑی سی چادر لے رکھی تھی اور اب وہ ہر کھلونے کو اٹھا کر دیکھ رہی تھی. شاید اسے اپنے کسی عزیز بچے کے لیے لے کر جانے کی نیت ہو. اسے کھلونا پسند نہیں آیا. پھر اس نے پاس رکھے غبارے کو دیکھا. غبارے میں لائٹس بھی تھیں اور اس کے ساتھ اسٹک بھی لگی ہوئی تھی. شاید اس کو غبارہ پسند آیا. وہ اب اسے نکلوا رہی تھی. حاذق سب کچھ بھولے بہت دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا. اسے یہ بھی احساس نہیں ہوا کہ اشارہ کب کا کھل چکا تھا. لڑکی نے پیسے دکاندار کو پکڑائے. شاید دکاندار کچھ کہہ رہا تھا، پیسے واپس کر رہا تھا تو وہ مسکرا کر نفی میں سر ہلا رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو باقی آپ رکھ لیں. پھر غبارہ ہاتھ میں پکڑے جیسے ہی وہ سیدھی ہوئی، اس کا چہرہ دیکھتے میر حاذق مغل پتھر ہو گیا. وہ بے حد بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اس کا خواب تو نہیں تھا. اس کے بالکل سامنے مشل کھڑی تھی. ہاں، وہ کوئی اور نہیں، وہ وہی تھی، اس کی بیوی، اس کی مشل. وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی نقش نین. بس 4 سال بعد وہ مزید حسین ہو گئی تھی. ہاں، وہ 26 سالہ مشل تھی. وہ گاڑی سے باہر نکل آیا جیسے یقین کرنا چاہتا ہو کہ وہ مشل ہے. سڑک پر چلتے ہجوم کی پرواہ کیے بغیر وہ تیز قدموں سے اس طرف بڑھا. اسٹال والے نے شاید حاذق کو دیکھ لیا تھا. کیسا بندہ ہے، اتنی تیز ٹریفک میں کیسے سڑک پار کر رہا ہے؟ اسٹال والے کی آواز پر لڑکی نے بھی اس سے دیکھا. دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں. وہ اسے دیکھ چکی تھی. اسے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑا. اس کے ہاتھوں سے غبارہ چھوٹنے پر زمین پر گرا. وہ تیزی سے اس کی طرف آ رہا تھا. وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہونے لگی تو حاذق مغل اسے تلاش کر چکا تھا. وہ ایک سڑک عبور کر چکا تھا. اگلی سڑک پر وہ سگنل آ چکا تھا اور وہاں پر بہت زیادہ گاڑیاں کھڑی تھیں. وہ گاڑیوں کی اوٹ میں ہوتا بس ہر حال میں اس تک جانا چاہتا تھا، مگر جب تک وہ گاڑیوں کی اوٹ سے نکلا وہ غائب ہو چکی تھی. وہ حیرت سے آس پاس دیکھنے لگا. اس کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا، مگر زمین پر گرا وہ غبارہ بتا رہا تھا کہ وہ واقعی یہاں پر تھی. وہ تیزی سے اسٹال والے کی طرف آیا. وہ لڑکی کہاں گئی جو یہاں ابھی کھڑی تھی؟ تم سے یہ لے رہی تھی؟ سختی سے پوچھا. پتہ نہیں صاحب. پہلے تو وہ مسکرا کر کھلونے دیکھ رہی تھی، مگر جیسے اس نے آپ کو دیکھا وہ گھبرا کر چلی گئی. اور یہاں پر حاذق کا شک یقین میں بدل چکا تھا. اس کا مطلب ہے مشل کبھی مری ہی نہیں تھی. وہ زندہ تھی تو پھر وہ قبر کس کی تھی جہاں جا کر وہ روتا تھا؟ پھر وہ لاش کس کی تھی جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی؟ اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا. تم جانتے ہو اسے پہلے کبھی دیکھا ہے؟ اس نے اب ایک بار پھر اسٹال والے سے پوچھا. جی، کبھی کبھار یہاں سے گزرتے ہوئے بچوں کے کھلونے لے جاتی ہیں. اور حاذق کا سانس حلق میں اٹک گیا. اس کا مطلب اس کا بچہ، او خدایا، اس کی بیوی بچہ زندہ تھے. مگر وہ اتنے بڑے شہر میں اسے کیسے ڈھونڈے گا؟ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ مشل مر چکی ہے. تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو مشل؟ اس نے جیب سے موبائل نکالا. میں نے بھی یہاں اس سڑک پر مشل کو زندہ دیکھا ہے. مجھے 24 گھنٹے میں ہر حال میں مشل چاہیے مراد. وہ مراد کو حکم دے رہا تھا. اس کی آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ قریب طوفان آنے والا ہے. مگر کیا وہ اسے واقعی ڈھونڈ پائے گا یا پھر ایک بار اسے کھو دے گا؟ یہ تو وقت نہیں بتانا تھا.